اسکالرشپ کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو 100% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں, اس میں آپ کے مارکس اس معیار پہ آنے چاہیے, اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اس کے اندر سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس سٹیپ کو کلیئر کریں جو کہ آئلٹس ہے. اسٹوڈنٹس انفارمیشن فرام دا رائٹ سورس نہیں لیتے, وہ یوٹیوب کے چینلز کے اوپر سے جا کے انفارمیشن لیتے ہیں. ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ 8 سال ہو گئے ان کا اسکالرشپ کا کیس پروسیس نہیں ہو سکا, اور الحمدللہ ہم ان کو چند منتھس میں وہ کمپلیٹ کر کے دے دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چینی ٹائم ٹی وی. ناظرین, فارن ایجوکیشن کا رجحان روز بروز فروغ پا رہا ہے, اور فارن ایجوکیشن وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے. کن کن ممالک میں کیا کیا پوٹینشیل ہے, آج اس ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایف ایم امیگریشن اینڈ لا فرم کے چیئرمین جناب پروفیسر منصور احمد صاحب. آئیے آپ سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کن کن ممالک میں کیا کیا پوٹینشیل ہے اور پروسیس کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. السلام علیکم جناب پروفیسر صاحب. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ کی محبت کا کہ آپ تشریف لائے. پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے کہ نوجوان نسل کو دوسرے ممالک میں جانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اور کن کن ممالک میں کیا کیا پوٹینشیل ہے, پلیز ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. اس انڈسٹری کے اندر نا بہت سارے گرے ایریاز ہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس جیسا کہ وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں, وہاں جا کے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنا فیوچر وہاں پہ بنانا چاہتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنی زندگی وہاں پہ گزارنا چاہتے ہیں. تو باہر جانے کے لیے بہت سارے راستے ہیں. ہمارے ہاں ایک فضول سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے, لوگ ڈنکی لگا کے چلے جاتے ہیں, نہ اس کا ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں, نہ کسی کو بتاتے ہیں, نہ ہی ہمارے پاس اس کا کوئی راستہ ہے. بڑا باعزت راستہ ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریول کریں, عزت سے جائیں, عزت سے جا کے وہاں کی دنیا کی ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز سے, دنیا کی ٹاپ موسٹ اداروں سے اپنی تعلیم حاصل کریں, اور اس کے بعد اگر مناسب سمجھیں پاکستان میں آ جائیں یا اسی اکانومی کا حصہ بن جائیں, جیسا کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو بینگ اسٹوڈنٹ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پاکستانی ٹیلنٹ کی, کیونکہ پاکستانی پیپل آر ویری ویری انٹیلیجنٹ پیپل, اور یہ باہر جا کے بڑے کلچرڈ اور بڑے بیہیوڈ انداز میں دوسری سوسائٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں. 2 راستے ہیں کہ آپ ایک تو اسکالرشپ کے اوپر جا سکتے ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جو کہ پوری کی پوری آپ کی ایجوکیشن اسکالرشپ کے آفر کر رہے ہیں, اور دوسرا ہے آپ پیڈ پروگرام کے اوپر چلے جائیں, آپ افورڈ کرتے ہیں دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اسکالرشپ کے اندر کچھ ممالک ایسے ہیں جو 100% اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں. وہ کس طرح سے کہ آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں, اس میں آپ کے مارکس اس معیار پہ آنے چاہیے, اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ اس کے اندر سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اس سٹیپ کو کلیئر کریں جو کہ آئلٹس ہے, انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کریں. اس میں اگر آپ کے 7 بینڈ آ جاتے ہیں تو دنیا کے بہت سارے ممالک آپ کو 100% اسکالرشپ آفر کرتے ہیں. انلکیلی پاکستان سے کچھ ممالک کے اندر لوگوں کا ویزا ریشو اچھا نہیں ہے, بٹ اگر آپ اس پروسیس کو اڈاپٹ کریں یا اس طریقے سے جائیں تو اسٹوڈنٹس وہ 100% اسکالرشپ اور اسٹائپنڈ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اٹلی میں تقریباً 3,3500 اسٹوڈنٹس ہر سال 100% اسکالرشپ پہ کوالیفائی کرتے ہیں. اب پاکستانیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ اس میں سے کتنا حصہ لینا چاہتے ہیں, آدھا لینا چاہتے ہیں, سارا لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. یہ گورنمنٹ آف اٹلی آفر کر رہی ہے کہ 100% اسکالرشپ ہے. آپ کی منیمم تعلیم اگر انٹرمیڈیٹ ہے, آپ کے 60% سے زیادہ مارکس ہیں, آپ کے 7 بینڈ آئلٹس میں ہیں, تو آپ اٹلی کے اندر فلی فنڈڈ پروگرام کے اندر جا سکتے ہیں. آپ گریجویشنز میں ماسٹرز میں جا سکتے ہیں, اور یہ بڑا قابل عزت راستہ ہے, کیونکہ آپ جب وہاں جا کے ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آپ کو ایجوکیشن تو فری ہوگی, ساتھ میں آپ کو اسٹائپنڈ بھی ملے گا پر منتھ, اور ساتھ ساتھ آپ کو جیسے ہی آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی, آفٹر ڈگری آپ کو پی ایس ڈبلیو مل جاتا ہے, 1.5 سال کا آپ کو ویزا ملتا ہے کہ آپ وہاں پہ جاب سرچ کریں. یہ پی ایس ڈبلیو کیا ہے؟ پوسٹ اسٹڈی ورک, یعنی کہ آپ کی اپنی اسٹڈی کے بعد آپ پی ایس ڈبلیو حاصل کریں اور وہاں پہ 1.5 سال آپ ورک کریں, اور اگر آپ کو کوئی کمپنیز کوئی ادارے ہائر کر لیتے ہیں, یو بیکم پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن اینڈ بیکم الٹیمیٹلی پارٹ آف دیٹ سوسائٹی. تو یہ بڑا قابل عزت آتا ہے. اس کے علاوہ آسٹریا اسکالرشپ آفر کر رہا ہے, فن لینڈ اسکالرشپ آفر کر رہا ہے. فن لینڈ دنیا کا کو لاسٹ 12-15 ایئر سے دنیا کا
ایجوکیشن میں نمبر 1 ادارہ ہے. امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا نمبر 1 نہیں ہے. فن لینڈ از نمبر 1 کنٹری فار ایجوکیشن ان دا پلانٹ ارتھ. تو پلانٹ ارتھ، پورا ارض پہ، کرۂ ارض پہ ویری ویری نائس پیپل. دے ایکسیپٹ دا فارنرز اور ان کو اپنی سوسائٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں. وہاں پہ ریسزم نہیں ہے، وہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ آپ کالے ہیں گورے ہیں، ڈسکریمنیشن نہیں ہے. دے لائک انٹیلیجنٹ پیپل. اور وہ کروڑوں ڈالر، کروڑوں یوروز ہر سال فنڈ کرتے ہیں ٹیلنٹ کے اوپر. آپ انٹرمیڈیٹ سے لے کے پی ایچ ڈی تک وہ اسکالرشپس آفر کر رہے ہیں. اور ایون پی ایچ ڈی میں اگر آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، آپ فن لینڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایجوکیشن فری دیتے ہیں اور منیمم 3,000 یورو پر منتھ آپ کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں کہ آپ بڑے اطمینان سے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کریں اور اپنا ریسرچ ورک کریں اور دنیا کے اندر کوئی نئی سے نئی جدت اور اختراع لے کر آئیں. تو دیز آر دا پروگرامس جس کے اوپر پاکستانی اسٹوڈنٹس کوالیفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جرمنی کے اندر اسکالرشپس آفر ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی شینجن زون کے اندر بیلجیم نے، ہنگری نے اور کنٹریز نے بھی اسکالرشپ پروگرام آفر کیے ہیں. اسپین میں ہے، آئرلینڈ میں ہے. اسٹوڈنٹس بیسیکلی انفارمیشن فرام دا رائٹ سورس نہیں لیتے. وہ یوٹیوب کے چینلز کے اوپر سے جا کے انفارمیشن لیتے ہیں. ہمارے پاس کئی اسٹوڈنٹس آتے ہیں کہ 8 سال ہو گئے ان کا اسکالرشپ کا کیس پروسیس نہیں ہو سکا اور الحمدللہ ہم ان کو چند منتھس میں وہ کمپلیٹ کر کے دے دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس کا راستہ پتہ ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کریں تو آپ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان کے پچھلے چند سالوں سے یو کے میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ جا رہے تھے کیونکہ یو کے کی ویزا ریشو بہت اچھی تھی اور ساتھ میں یہ تھا کہ وہ اسپاؤز الاؤ کر رہے تھے. اس سال 2024 سے یو کے نے اپنی پالیسیز کو کچھ چینج کیا ہے. اب پاکستان سے وہاں پہ جانے کا تھوڑا سا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹف ہو گیا تو ادر ایونیوز کی طرف آئیں. فن لینڈ از ویری ویری بیسٹ آفر. فن لینڈ کے اندر آپ کو اسپاؤز بھی الاؤڈ ہے. آپ وہاں پہ آپ کا اسپاؤز 24 آورز ورک کر سکتا ہے. وہاں پہ اسکالرشپس بھی اویلیبل ہیں. کوالٹی آف ایجوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور لوگ بھی بہت نائس ہیں. یو آر بٹ گرون اپ. آپ کے پاس یو ہیو فائنانسز، آپ کے پاس ریسورسز ہیں. آپ وہاں پہ ایز این پی آر ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہ تھرو انویسٹمنٹ جا سکتے ہیں. یہ بھی بڑا باعزت راستہ ہے. اور تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. آپ کی کوالیفیکیشن کم ہے، آپ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں تو آپ ورک کے لیے جا سکتے ہیں. ہم آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز این امیگرینٹ ہم آپ کو کمپلیٹ 1 ونڈو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. گلوبلی آپ یو ایس اے ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں، آپ آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، آپ یورپ میں شینجن زون میں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو 1 ونڈو سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا سکسیس ریشو 90% سے زیادہ ہے. اور ہم پاکستان میں شینجن زون کی 570 یونیورسٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارا جو پیرنٹ کمپنی ہے دیٹ از بیسڈ ان یو کے لنڈن میں، گلوبل بینکنگ اسکول. ہم اس کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے 7 کیمپسز ہیں. ان کے 7 کیمپسز میں اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ڈائریکٹ ایڈمیشن مل سکتا ہے. اسی طرح سے بہت اور یونیورسٹیز بھی ہیں جو ہمارے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ہماری سلیکشن کو وہ گریڈ کرتی ہیں کہ جو آپ نے سلیکٹ کیا وہ ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم ٹیک اپ کریں گے. تو یہ جو پروسیس عام طور پہ اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کو مہینے لگ جاتے ہیں، وہ ہم ان کو کام ود ان ڈیز 7 days to 15 days کے اندر ان کا ہم پروسیس کمپلیٹ کروا دیتے ہیں. دیز آر دا ایکسپرٹیز جس سے اگر کوئی چاہے تو ہمارے سے بینیفٹ لے سکتا ہے. آپ کے فساست سے اگر کوئی ہمارے سے اپنے کیس کی اسیسمنٹ کروانا چاہتا ہے تو ہم فری آف کاسٹ کر کے دیں گے. اور اگر ان کو کوئی مشورہ چاہیے ہوگا تو وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. جی پروفیسر صاحب، یہ فارن انویسٹمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کو کس طرح پروسیس کیا جاتا ہے؟ جیسے دیکھیں کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ٹیلنٹ کی. ایک ٹیلنٹ تو یہ ہے کہ آپ کی ذہانت ہے. ایک ٹیلنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس فائنانسز ہیں. ہم جو ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہمارے کلائنٹ ہیں، ہم کہتے ہیں جن کا لاہور کے اندر ڈی ایچ اے میں گھر ہے، جوہر ٹاؤن میں، وابڈا ٹاؤن میں گھر ہے، اس گھر کو اگر وہ ریپلیس کر دیں یو ایس اے میں، ہیوسٹن میں یا نیو یارک میں سم ویئر، تو نہ صرف گھر ان کا اپنا ہوگا
بلکہ یہاں سے پوری کی پوری فیملی کی بھی پی آر مل جائے گی واہ اور وہ وہاں پہ ایز اے سٹیزن کے طور پہ رہ سکتے ہیں. اچھا اور دس از دا فاسٹسٹ وے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پراپرٹی کی پرائسز اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. پراپرٹی کا لاہور میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ وہ ہائپ چلتی ہے, کبھی کوئی علاقہ چلتا ہے, کبھی کوئی علاقہ چلتا ہے. تو وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, انسٹیڈ آف اٹ کہ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں, وہ انویسٹمنٹ کو یو ایس اے میں کر لیں اور تقریباً 4 to 5 months کے اندر وہ پوری کی پوری فیملی وہاں پہ پی آر پہ جا سکتی ہے. بچے وہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے وہ اسٹینڈرڈ جو یورپین کنٹریز میں یا امریکہ میں امریکہ میں تو وہ اسٹینڈرڈ جن کو ہم خواب دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ان کو وہاں پہ جا کے رہتے ہوئے ان کو انجوائے کر سکتے ہیں. نائس. تو اس کا منیمم جو ہے انویسٹمنٹ ہے وہ کتنی ساری ہے, کتنے ڈالرز میں, یو ایس ڈالرز میں؟ کوئی اسٹارٹ یہ نا بڑے تھوڑا سا ہوتا ہے, جسٹ $100,000 سے انویسٹمنٹ آپ کا پروگرام اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ بھی آپ نے کسی کو پے نہیں کرنی ہوتی. دیٹ از آلویز ان یور کنٹرول, ان یور ہینڈ, ان یور بینک. اس کو پروسیس کرتے ہیں اور 3 to 5 months کے اندر آپ پوری فیملی کے ساتھ وہاں پہ پی آر پہ جا سکتے ہیں, پرماننٹ ریزیڈنس کے اوپر جا سکتے ہیں. دیٹ لیڈس ٹو دا پاسپورٹ, اور جب پاسپورٹ مل جاتا ہے تو پھر آپ ان کا سٹیزن شپ آپ حاصل کر لیتے ہیں. تو دس از این ایکسلنٹ پروگرام کہ جس میں ہمارے وہ لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ ہے کہ ان کے پاس فائنانسز موجود ہیں اور ان کے پاس کوئی لگانے کا راستہ نہیں ہے, تو وہ اس کو وائی ناٹ انویسٹ ان یو ایس اے اور کینیڈا, اور وہاں جا کے ایز اے سٹیزن آف دیٹ کنٹری وہ انجوائے کر سکتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ایف ایم امیگریشن اینڈ لا فرم کے چیئرمین جناب پروفیسر منصور احمد کی گفتگو سنی. انہوں نے آپ کو امیگریشن کا صحیح طریقہ کار اور دوسرے ملک میں اسکالرشپ پر ایجوکیشن حاصل کرنے کے طریقے سے روشناس کرایا ہے. یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.